سے بڑا درجہ کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کی حفاظت کرنی، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، گھروں میں، بازاروں میں جن کی حفاظت نہیں کی جاتی، آپ پہ بھی فرض ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا وائرل کریں کہ مساجد تک بھی پہنچے اور علماء اکرام تک بھی پہنچے اور عوام تک بھی پہنچے کہ اللہ کی مقدس کتاب کے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہیں، جو جو اوراق ہیں، ان کو محفوظ کس طرح کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو ان کی خدمات ہے وہ آپ کے بھی ذمے آ سکے اور آخرت میں آپ کو نجات کا ذریعہ بن سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم، میرا نام میاں محمد آصف۔ ناظرین، ایک مشکل ترین مسئلہ جو حل کر دیا گیا ہے، اور آپ سن کے بھی حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی خدمت کا موقع دیا ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام کمایا ہے، اور کام کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایک قرآن محل تعمیر کیا ہے۔ قرآن محل میں کیا کرتے ہیں اور کتنا ثواب کماتے ہیں، اور دنیا بھر میں کیسے فیمس ہے۔ پیر مفتی محمد رضا صدیقی صاحب یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سے سب کچھ جانیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میاں صاحب کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں مفتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خدمات کا موقع انسان کو دیا، کچھ جماعت کراتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، کچھ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور یہ درجات جو ہے قرآن پاک پڑھانے والا سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ عام کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرتا ہوں، مسلمان مسنون کے بعد آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، اور یہ جو ہماری خدمات تھی قرآن پاک کے تحفظ کے حوالے سے، آپ نے ان خدمات کو لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے حوالے سے آپ نے تعاون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی محترم، اس طرح ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک لازوال اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجا گیا معجزہ ہے، جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے۔ یقیناً قرآن مجید کی عزت و عظمت ہر صاحب ایمان کلمہ گو کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے کئی حقوق ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کے احکام کو سمجھنا، ان کے احکام کی تعلیم دینا، قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا، اور انہی حقوق میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے قرآن مجید کے حقوق میں سے جو ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، وہ ہے قرآن مجید کی حفاظت، تعظیم، ادب، احترام۔ حفاظت سے میری مراد ہے کہ قرآن مجید کو غلاظت والی جگہوں سے بچانا، بے ادبی کے مقامات سے بچانا، یہاں تک کہ اسلام نے اس کے بارے میں ایسے ایسے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے فقہاء اسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جب شہید ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، اس کے اوراق مبارک قرات کے قابل نہ رہیں، وہ انتفاع کے قابل نہ ہو، تو اس کو اس طرح سے تعظیم کے ساتھ دفن کیا جائے جس طرح کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دفن کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید اگر بوسیدہ ہو جائے تب بھی اس کی جو تعظیم ہے وہ ساکت نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت کمی پائی جاتی ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر اس چیز کے شعور کے حوالے سے اور اس چیز کی خدمات کے حوالے سے۔ تو اس میں میرے والد بزرگوار خواجہ پیر محمد شفیع چشتی رحمت اللہ علیہ، ابھی 1 سال پہلے ان کا وصال ہوا، اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت فرمائے ان کو۔ وہ 1950 سے یہ خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور مختلف طریقوں سے مقدس اوراق جمع کرنا اور ان کو محفوظ کرنا یہ آپ کا کام تھا۔ سن 2000 میں پھر انہوں نے ایک اجتماعی طور پر اس کام کو کرنے کے لیے قرآن محل شریف کے نام سے ایک عمارت تعمیر کرائی، قرآن ویلز، قرآن کنویں تعمیر کروائے، جس کا سلسلہ الحمدللہ بڑھتا رہا، اور اب اس وقت جو ہے وہ سینکڑوں قرآن محلات پنجاب بھر میں تعمیر ہو چکے ہیں، بعض بھر چکے ہیں، بعض کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ اس کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید جمع کیے جاتے ہیں مختلف مساجد سے، یا آج کل عموماً
جو ہے وہ بجلی کے پولوں سے لگے ڈبے جو ہیں ان میں قرآن پاک رکھ دیا جاتا ہے. یعنی اس حوالے سے ہماری قوم کے اندر لاہ عمل ہی نہیں ہے کہ قرآن اگر شہید ہو جائے تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ذرائع ہونے چاہیے. بہت دیکھ کر دل کو دکھ ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر بھی ایسا کوئی مخصوص انتظام نہیں ہوتا کہ جہاں شہید قرآن کریم کو محفوظ کیا جا سکے. وہاں مساجد والے بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی استعمالی شاپر وغیرہ میں ڈال کر تو بجلی کے پول کے ساتھ اس کو لٹکا دیتے ہیں یا لگے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے ہمارے ہاں اس چیز کا کہ مسجد کے اندر یہ انتظام ہو کہ اہل محلہ کے شہید قرآن وہاں جمع ہوں، بادب طریقے سے رکھے جائیں، اور پھر وہاں سے کوئی بھی تنظیم مقدس اوراق کے کام کرنے والے جو ہیں وہ اس کو لے جائیں اور شرعی طریقے سے ان کو محفوظ کریں. اس حوالے سے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جمع کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا قرآن کریم ایسا ہے کہ جس کی تھوڑی سی مرمت یا جلد بندی جو ہے اس کے بعد وہ قابل قرات ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم نے الحمدللہ ایک بائنڈنگ کا باقاعدہ شعبہ جو ہے وہ اپنے ادارے میں قائم کیا ہے، اور اس میں ایک جلد ساز جو ہے ہمارا وہ جلد بندی کرتا ہے. اس کے بعد وہ قرآن کریم دیگر مدارس مساجد میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھیج دیے جاتے ہیں. کچھ قرآن کریم کے نسخہ جات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بائنڈنگ کے باوجود بھی قابل قرات نہیں ہو سکتے. اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ کچھ کاغذ جو ہے وہ اخباری استعمال کیا گیا ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اشاعت پر کوئی یہاں ہمارے پاک و ہند کے اندر جو ہے کوئی انتظام نہیں ہے. جس طرح کہ یہ عرب ممالک کے اندر، یہ میں ایک اپنی گورنمنٹ کو بھی مشورے کے طور پر بھی اور مطالبے کے طور پر بھی آپ کی وساطت سے عرض کروں گا کہ جس طرح کے عرب امارات میں، عرب ممالک میں قرآن مجید فرقان حمید ایک بزنس یا کاروبار کے طور پر اس کی اشاعت نہیں ہوتی، بلکہ گورنمنٹ کے ایک فرائض کے طور پر وہ اس کی اشاعت ہوتی ہے اور وہ اس کو فریضہ سمجھا جاتا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کے خزانے سے بجٹ پاس ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی نگرانی میں قرآن مجید شاید. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو طباعت ہے وہ معیاری ہو جاتی ہے. یہاں جب ہم اس کو ایک بزنس اور کاروبار کے طور پر کرتے ہیں تو ہمارے ناشرین جو ہے وہ زیادہ منافع خوری کی وجہ سے وہ پھر اس کی جو ایک طباعت کا معیار ہے نا اس کو اس سے گرا دیتے ہیں. اب جب قرآن مجید کی طباعت معیاری نہیں ہوگی تو شہادت کا گراف جو ہے وہ بلند ہوتا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. ادھر سے ہمارے ہاں کوئی ایسا معقول جو ہے انتظام نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. بڑی بدقسمتی سے یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایسا تو ہے کہ کوڑا اٹھا کر ٹھکانے لگانے کے لیے بہت انتظام ہے، بہت وسیع بجٹ بھی پاس ہوتا ہے، گاڑیاں ہیں ڈیلی بیس پر، اس کا فیول خرچ ہے، ملازمین ہیں، تنخواہیں ہیں، سب کچھ. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شہید قرآن اوراق اور دیگر شہید صفحات مقدس جو ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے مستقل گورنمنٹ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، نہ اس کے لیے بجٹ ہے، نہ اس کے لیے کوئی کام ہے. تو اپنی مدد آپ کے تحت تنظیمات کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ عالمی تنظیم تحفظ مقدسات جس کے بانی میرے والد گرامی تھے اور فقیر اس وقت اس کی خدمات جو ہے بطور ناظم اعلیٰ ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آگاہی بھی لوگوں کو دیں، اور جو اور آپ پاک جتنی ہماری طاقت ہے اس کے مطابق ہم جمع کریں، جمع کر کے تو قرآن محلات میں ان کو شرعی طریقے سے بطور دفن محفوظ کریں. اللہ تعالیٰ کی محبت کا سب سے بڑا درجہ کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کی حفاظت کرنی، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں گھروں میں بازاروں میں جن کی حفاظت نہیں کی جاتی، آپ پہ بھی فرض ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا وائرل کریں کہ مساجد تک بھی پہنچے اور علماء اکرام تک بھی پہنچے اور عوام تک بھی پہنچے کہ اللہ کی مقدس کتاب کے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہیں، جو اوراق ہیں، ان کو محفوظ کس طرح کیا جا سکتا ہے تاکہ جو ان کی خدمات ہے وہ آپ کے بھی ذمے آ سکے اور آخرت میں آپ کو نجات کا ذریعہ بن سکے. اچھا پیر صاحب، آپ کے اور آپ کے والد محترم کے ذہن میں یہ اتنا اہم ذمہ داری کیسے آئی؟ جی میرے والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کوڑے کی جگہ پر نا بغرض قضاء حاجت پیشاب کرنے کے لیے گیا. تو وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کارڈ، شادی کارڈ جس کو کہتے ہیں، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اور وہ وہاں پر پڑا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر پھر یعنی قضاء حاجت نہ کی اور میں نے اس کو اٹھا لیا. بس اس دن سے فرمایا پھر میں نے یہ اپنا فریضہ سمجھ لیا. میں تو سمجھتا ہوں میرے والد گرامی اس دور میں حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب تھے
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا، سبحان اور اللہ، سبحان انہی کے اللہ۔ صدقے سے آج ہم کام کر رہے ہیں۔ قرآن محل والا آئیڈیا کیسے آیا کہ ایک قرآن محل باقاعدہ تعمیر کرایا جائے اور اس میں قرآن پاک کے وہ اوراق، وہ ٹکڑے، وہ پیسز رکھے جائیں جن کی بے حرمتی لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں علماء فرماتے تھے نا کہ قرآن پاک کو ایسے دفن کرو جیسے انبیاء علیہ السلام کی تدفین کی جاتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ قبر مبارک کی طرح بنایا جائے اس کی دفن کے لیے انتظام۔ تو چنانکہ آج کل کثرت اتنی ہو چکی ہے کہ ہم ایک ایک قرآن پاک نسخے کے لیے تو ایک ایک قبر نہیں بنا سکتے، تو ایک اجتماعی قبر کے طور پر میرے والد گرامی نے پھر یہ قرآن ویلز، قرآن کنواں جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ان کے دل میں، جیسے اولیاء کرام کے دل میں ایک وقت کی ضرورت کے پیش نظر دین کے کاموں کا الہام ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا، اور آپ نے اس چیز کی تبلیغ بھی فرمائی اور خود بھی یہ عمل کیا۔ آپ کے والد محترم نے خدمات دیں اور اس کے بعد آپ بھی وہی خدمات دے رہے ہیں، تو پیر صاحب کہاں کہاں سے یہ خدمات شروع ہوتی ہیں اور کہاں کہاں ختم ہوتی ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے دیکھے، اپنی نظریں نیچی رکھے، کہ دیکھے کہ کون سی ایسی چیز جو مقدس ہے ہماری اور اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، اس کو اٹھا کر وہ ایسی جگہ محفوظ کر دے، یا آج کل ویسے باکس وغیرہ بھی بہت لگائے جا رہے ہیں، تو وہ ان میں محفوظ کر دے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ قرآن محلات میں پہنچ جائے اور وہ محفوظ ہو جائے۔ یعنی ہر شخص جو ہے نا، اس میں دیکھیں علماء کی بھی ذمہ داری ہے، عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جرنلسٹ جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو جب سمجھے گا نا اور اس کو نبھائے گا، تو یہ بے ادبی کا، توہین کا گراف جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ پیر صاحب، عام بازاروں سے، سڑکوں سے تو نظر آ جاتا ہے اور بندہ ایزیلی اٹھا لیتا ہے، تو آپ تو کچھ ایسی جگہوں سے بھی ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ نظر آنا ممکن نہیں ہے، جیسے نہریں ہیں، تو وہاں سے کیسے تلاش کرتے ہاں ہیں؟ جی، دیکھیں، پہلے نہروں میں بہانے کی اجازت تھی، لیکن آج کل نہروں میں بہانے کی اجازت نہیں رہی، کیونکہ گٹر کا نظام سارا منسلک ہو چکا ہے پانی میں، تو لہٰذا اگر ہم پانی میں بہاتے ہیں تو وہ نچلا حصہ اس کا گٹر آلود ہوتا ہے پانی کا، لہٰذا اس میں اس طرح سے ہوا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے ہمیں یہ اطلاع کی، وہ ملازم تھے نہر میں، یہ تقریباً سن 2002 کی بات ہے، لاہور اشرا نہر میں انہوں نے کسی یعنی ملازمت اور مزدوری کے طور پر نہر میں کام کیا، تو انہوں نے ہمیں آ کر بتایا کہ ہم وہاں پر بھل صفائی کر رہے تھے، تو ہم جب وہ کسی وغیرہ چلاتے تھے تو کچھ اوراق قرآنی جو ہے نا ہمیں وہاں ملے ہیں، تو تب سے الحمدللہ ہم نے پھر پورے پنجاب میں یہ کام سلسلہ شروع کیا، اپنے مریدین، متوسلین، معتقدین اور جو ہمارے تنظیم کے کارکن ہیں ان کو یہ ہم ذمہ لگاتے ہیں کہ جب بھی نہریں بند ہوں تو آپ ان میں سے جا کر یہ جو اوراق مبارک ہیں وہ ریسیو کیا کریں، اور شرعی طریقے سے پھر ان کی تطہیر کی جائے۔ کتنے اوراق مبارک آپ کو نہروں سے ملے اور کون کون سی نہر سے ملے؟ جی دیکھیں، اس وقت جو سب سے بڑی نہر ہے لاہور میں وہ اشرا نہر شمار ہوتی ہے، تو اس میں سے ہم اوراق مبارک نکالتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ جیسے دوستوں کی وساطت سے یہ پیغام جیسے جیسے لوگوں کو پہنچ رہا ہے، تو وہ معلومات ملنے کی وجہ سے، ہمارا نمبر شائع ہونے کی وجہ سے، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اسکرین پر آپ ہمارا نمبر چلائیں، ساتھ میں یہ بتائیں کہ جو اس کے پاس بھی مقدس اوراق ہیں وہ پانی میں نہ بہائیں، بلکہ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہمیں بجائیں۔ تو شروع میں تو اوراق مبارک بہت زیادہ نکلتے تھے، لیکن اب بحمدہ تعالی یہ سلسلہ کافی کم ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ ہمیں گھروں سے مقدس اوراق جو ہے وہ جمع کرا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس شاذر گاڑی، پک اپ گاڑی، رکشہ اور بائک سروس کا بھی الحمدللہ انتظام ہے، اور یہ سب کچھ ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت چند ایک جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے دوست ہیں، یعنی اس پر نہ ہم چارجز لیتے ہیں اور نہ ہی اس پر ہم کوئی چندہ عام کی ہم نے کوئی نظام بنایا ہوا ہے، جو دوست جتنا چاہتا ہے وہ اس خدمت میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس سے الحمدللہ یہ کام جو ہے نا چل رہا ہے، اور جیسے جیسے لوگوں میں شعور بیدار ہوگا نا، ویسے ویسے وہ اوراق مبارک شہید شدہ جو ہے وہ ایسے مقام میں پھینکنے یا کھلے قبرستان میں پھینکنے کی بجائے وہ رابطہ کریں گے اور اوراق مبارک محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین، ان کا نمبر آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی وہ بڑا ثواب مل سکے جس کے لیے مسلمان سوچتا ہے کہ میں اس مقدس کتاب کی کیسے حفاظت کروں۔
تو عالمی تنظیم تحفظ مقدس عراق ٹرسٹ پاکستان یہ عالمی کہاں کہاں کام کریں؟ آج جی دیکھیں، اس کی یہ صورت حال ہے کہ اس لیے ہم نے یہ نام رکھا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے جو قرآن مجید پورے عالمین کے لیے بھیجا گیا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور یہ جمی عالم کے جو مسلمان ہیں یہ ان کا فریضہ ہے، تو اس نسبت سے ہم نے رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے یہ ہم پر امید ہیں کہ جیسے جیسے یہ کوشش کریں گے اور یہ سلسلہ جو ہے پورے عالم میں، چار دانگے عالم میں پھیلے گا انشاءاللہ۔ اتنا مشکل کام گاڑیوں پہ بھی کرتے ہیں، دور دراز بھی کرتے ہیں، کیسے خرچہ پورا ہوتا ہے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہماری اپنی آمدن ہے ہم اس کو بھی یہاں خرچ کرتے ہیں۔ یہ حقیقت یہ بات ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کرتا ہے نا، وہی اس میں کامیاب ہوتا ہے، اور بحمدہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ دوستوں کے تعاون سے، مریدین کی عقیدت مندوں کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو جیسے جیسے اس کی طرف ہمارے مسلمانوں کی توجہ زیادہ ہوگی، ویسے ویسے یہ بے ادبی کا گراف ختم ہوتا جائے گا۔ یہ اتنا مقدس اور اعلیٰ درجے کا کام ہے، اگر کوئی بھی مسلمان اس خدمت میں شامل ہونا چاہے تو کیسے شامل ہو سکتا ہے، کیسے حصہ ڈال سکتا ہے؟ اب دیکھیں، اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ جس علاقے میں ہیں، سب سے پہلے آپ اس علاقے میں یہ کام شروع کریں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیں ڈونیٹ کریں، چندہ دیں اور ہم نے ہی کرنا ہے، یہ کام آپ بھی اپنے علاقے میں کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کوئی مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے ہمارے مساجد میں قرآن مجید کی غلاف بندی نہیں ہے، جس کی وجہ سے قرآن پاک کی بے ادبی اور شہادت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم موبائل خریدتے ہیں تو اس کا جو پاؤچ ہے، اس کا جو کور ہے، اس کا جو غلاف ہے، وہ ہم پہلے خریدتے ہیں اسے، کیوں کہ بھی اس کی حفاظت ہو۔ دو غلاف ہم نے چڑھائے ہوتے ہیں، اس کے اوپر گلاس بھی لگایا ہوتا ہے اور اس کا پاؤچ بھی۔ قرآن مجید، فرقان حمید، ہر معظم چیز کو اللہ تعالیٰ نے غلاف میں مغلوف کیا ہے۔ ہر عمارت ہے لیکن غلاف خانہ کعبہ پہ ہے، ہر کتاب موجود ہے لیکن غلاف قرآن مجید کو دیا جاتا ہے۔ آپ جب کپڑے خریدتے ہیں تو آپ اسی وقت کچھ غلاف خریدیں، وہ غلاف بنوا کر مساجد میں دیں۔ اس طرح سے آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے علاقے کے اندر باکس لگوائیں۔ جب آپ مزید اس سے بڑھ کر کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، گاڑی آئے، آپ اس میں فیول کی صورت میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں تاکہ وہ گاڑی کلیکٹ کر کے اور آپ جو ہے وہ یہاں لائیں۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں تو اپنے علاقے میں قرآن محل تعمیر کروائیں، اپنے دوستوں کو ساتھ ملائیں، اپنے قبرستان میں۔ دیکھیں، اگر ہمارا کوئی عزیز جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی تو قبرستان ہوتا ہے۔ ہر علاقے میں، ہر شہر میں قبرستان موجود ہے۔ اگر ہر قبرستان کے اندر قرآن پاک دفن کرنے کا کنواں بھی بنا دیا جائے تو میرے خیال میں یہ توہین کا سلسلہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ایسے کام ہیں کہ جو ہر شخص کر سکتا ہے، ہر علاقے میں کر سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے یہ ایک اپنا سلوگن جو ہے شروع سے ہی ابتدا سے کیا کہ چندہ نہ بندہ، صرف توجہ چاہیے۔ یعنی نہ ہمیں چندے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں بندے کی۔ بھئی جو کام ہے اس کو سمجھو، ہم آپ کو آگاہی دے سکتے ہیں، اویئر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بتا سکتے ہیں، لاہ عمل دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ آپ اس کی خدمات کیسے کیسے کر سکتے ہیں۔ پیر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پیر صاحب کی پیاری سی گفتگو سن لی۔ مقدس کتاب اللہ تعالیٰ کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ، جس میں آپ ثواب بھی کما سکتے ہیں اور خدمات بھی انجام دے سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیں، ان کو چندہ دینا چاہیں تو آپ کی سکرین پہ ان کے اکاؤنٹس نمبر بھی چل رہے ہیں، موبائل نمبر بھی چل رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کار خیر میں، جس میں اللہ کی خوشنودی ہے، زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکے کہ اللہ سے محبت کا اظہار، اللہ کی مقدس کتاب سے محبت کا اظہار کس طرح کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد